میں یہ کہوں گا کہ اب خان صاحب کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. خان صاحب انشاءاللہ اب سب کی کلاس لے گا اور یہ جو توڑے موڑے جو گندے انڈے بچے ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کا بھی صفایا ہوگا. برکی صاحب بتائیے گا کیا چل رہا ہے پی ٹی آئی میں اندر؟ کبھی باہر، کبھی لڑائیاں، کبھی جھگڑے، کبھی کیا. اور سننے میں آپ کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب آج شدید غصہ میں تھے. وجہ کیا ہے غصے کی، اور یہ کیا تصدیق تردید کریں گے؟ اور لڑائیاں کس وجہ سے ہو رہی ہیں؟ وجہ کیا ہے لڑائیاں چل رہی ہیں؟ اور بہت سینئر وکلاء کے جو پی ٹی آئی کا ایک مین پلر سمجھے جا رہے ہیں، ایک طرف جنرل سیکرٹری صاحب ہیں، دوسری طرف وہ شخص ہیں جنہوں نے مشکل ٹائم میں پارٹی کو سہارا دیا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ تو دونوں صاحبان سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. وجہ تو دونوں صاحبان جو ہیں وہ خود بتا سکتے ہیں کہ ان کی کیا وجہ ہے، لیکن اگر ان کا مسئلہ جو ہے وہ اپنی ذات تک ہے تو خدا را پارٹی میں یہ چیزیں بالکل بھی آپ لوگ نہ لے کے آئیں. کیونکہ خان صاحب نے جو 27-28 سال سے جو جدوجہد کی ہے وہ اس لیے نہیں کی ہے کہ یہاں پہ کچھ لوگ آ جائیں اور وہ آپس کی اپنی ذاتی رنجش سے پارٹی کو نقصان پہنچائے. تو یہ بالکل بھی پارٹی کے حق میں نہیں ہے اور نہ ہم اس کو کبھی تسلیم کریں گے. باقی جو ادھر سے بیان ادھر سے بیان، اگر آپ لوگوں کو پارٹی کی اندرونی چیزوں میں کوئی مسئلہ ہے تو خدا را یہ پارٹی میں اندرونی آپ لوگ ڈسکس کریں، نہ کہ میڈیا پہ آپ لوگ یہ چیزیں ڈسکس کریں. میڈیا پہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ابھی بھی 2 کروڑ روپے جو ہیں میڈیا کو صرف اس لیے ریلیز کیے گئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے وہ ٹرولنگ کی جائے، لیکن ہم یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. جنرل سیکرٹری کہیں آئے اور کہیں گئے، بہت سارے ایم این ایز آئے اور بہت سارے ایم این ایز گئے، لیکن یہ جو کچھ بھی ہے یہ گلدستہ جو ہے ہم صرف ان کو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک ہی بندہ ہے عمران احمد خان نیازی. میں صرف آپ دونوں صاحبان کو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را خان کا سوچیں، ملک کا سوچیں، پاکستان تحریک انصاف کا سوچیں. اگر آپ لوگ اپنی ذات تک رہیں گے، ذات کی چیزیں جو ہیں وہ پارٹی میں ڈسکس کریں گے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ خراب بھی ہوں گی. اور خان صاحب اگر اس بات پہ ان کے اوپر غصہ ہے تو خان صاحب کی غصہ جو ہے وہ بجا ہے، اور خان صاحب کو میں کہتا ہوں کہ پارٹی بائی لاس کے مطابق پراپر ان کے خلاف ایکشن لینا. اچھا برکی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک جو مصروف ہیں شیخ افضل مراد صاحب، کافی سروسز آپ ان کے ساتھ کر چکے ہیں، کافی سارا ٹائم گزار چکے ہیں، آپ ان کے ساتھ ہی رہے ہیں اور ابھی بھی پی ٹی آئی کا وہ حصہ ہیں. اور یہ بتائیے گا دوسری صاحب جو ہے جنرل سیکرٹری صاحب ہیں، بہت بڑا عہدہ ہے ان کے پاس، اور جب ہماری طرف سے انہوں نے سوال کیا کہ سر آپ ڈی چوک کیوں نہیں پہنچے تھے، وہ ایک بہت اممیچور سا انہوں نے جواب دیا، شاید لمحے لگا یا جواب تھا ہی ایسا کہ میں پہنچ نہیں پایا، رکاوٹیں تھیں. اب ایک اتنا بڑا عہدہ اور دوسری طرف سے وکیل ہونا، وکیل کے لیے شاید اگر وہ رول توڑنے پہ آئے تو وہ دیر نہیں لگا تھا، اور رول بنانے پہ آئے تو بھی دیر نہیں لگا تھا. مروت صاحب یہ گلا کریں کہ میری ٹرولنگ کی جاتی ہے، کبھی ٹانگیں کھینچتی ہیں، اور مروت صاحب پہ باقاعدہ لوگ اکثر یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کا تھوپا سا لگاتے ہیں، ٹھپا لگاتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے میں کام کردار دونوں وکٹ کے دونوں سائڈوں میں کھیل رہے ہیں. وجہ کیا ہے مین؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ ٹائم گزار چکے ہیں، آپ تھوڑا سا بتائیے گا. بالکل میں مروت صاحب کے ساتھ بہت ٹائم گزار چکا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں سلمان اکرم راجہ کی جو بات ہے جو وہ جواب دے رہے ہیں. جنرل سیکرٹری کا عہدہ جو ہے یقیناً وہ بہت بڑا عہدہ ہے، اور جنرل سیکرٹری کا اسی طرح گول مول جواب دینا جو ہے وہ بالکل بھی اس بات سے وہ بری ملزمہ نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ سچویشن دی اور یہ سچویشن ان کو بخوبی علم تھا تو اس کے لیے پراپر اس نے پوری پلاننگ کرنی چاہیے تھی. اور پورے لاہور کو ہم یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے چاروں طرف سے روکا ہوا تھا، گھیرا ہوا تھا، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہم کہیں گے کہ پنجاب کی آدھی پولیس جو تھی وہ تو اسلام آباد میں تھی. اتنی نفری تو پورے لاہور میں نہیں تھی جتنا وہ چیزیں بتا رہے ہیں کہ ادھر سے بھی بنتا ادھر سے بھی بنتا. ہر ایک جگہ بند تھی، لیکن جو پہنچنا چاہ رہے تھے وہ پہنچ گئے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ مروت صاحب کی حد تک کہہ رہے ہیں، میں یہ حلفاً کہتا ہوں کہ مروت صاحب یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ پہلے وار جو ہے وہ مروت صاحب پہ کیا گیا ہے، دین پھر مروت صاحب نے پلٹ کے اس کو وار جواب دیا ہے جو کہ ہونی چاہیے. اگر مروت صاحب سے کسی کے گریونسز ہیں تو مروت صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے اندر وہ چیزیں رکھیں اور پارٹی کے اندر جو ہیں وہ بتائیں کہ یہ گریونسز ہیں، خدا را یہ کلیئر کریں. لیکن میں یہ کہوں گا، اگین یہ کہوں گا کہ اگر خان صاحب کی آپ کو فکر ہے
या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़िक्र हैं तो खुदारा अपनी ज़ात की चीज़ें जो हैं वो पार्टी के अंदर ना घुसाएं, क्योंकि ये पार्टी जो है ये एक जमहूरी पार्टी है और खान साहब ने 27 साल से इस पार्टी के लिए जो मेहनत और जदोजहद की है वो इसलिए नहीं की है कि आप लोग यहाँ पे आपस में लड़ें। मुखालिफ को आप प्रॉपर जवाब दे नहीं सकते और आपस में ऐसे वार करते हैं जैसे कई दहाइयों के आप लोग आपस में दुश्मन हो। अच्छा फतीला बरकी साहब, ये आखिरी सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बताइएगा कि जो आपका तो अपने मौक़िफ़ सामने आ गया, इनकी लड़ाई तो सामने उस टाइम पे लड़ाई हो रही है जब इनको मुत्तहिद होने की ज़रूरत थी, पीटीआई को मुत्तहिद होने की ज़रूरत थी, यकजान होने की ज़रूरत थी। वो जो अंदर बैठा हुआ है इमरान अहमद खान न्याजी साहब, उनका गुस्सा कौन ठंडा करेगा? जब आज सुनने में आ रहा है, बड़ी गुस्से में आज एक दो दिनों में बड़े गुस्से का जो नज़र आ रहे हैं कि ये चल क्या रहा है पार्टी में, शायद कुछ डायरेक्शंस भी दिए हैं, आप लास्ट टाइम आपकी मुलाकात भी हुई है, उनका गुस्सा ठंडा कौन करेगा? देखो, खान साहब से मेरी 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी और खान साहब ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं क्लियर की है। मैं तो ये कहूँगा कि खान साहब का गुस्सा अब ठंडा नहीं होगा, क्योंकि खान साहब ने बहुत इंतज़ार किया, बहुत वेट किया। खान साहब ने हर तरफ मौका दिया, हर एक बंदे को मौका दिया।